اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حجر مکمل، نمبر 2 سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 کفار کی آرزو، یعنی آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ نمبر 2 قرآن کی حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نمبر 3 انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خشک بدبودار مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ نمبر 4 3 قصے۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا حصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اس سورہ کے بعض اہم نکات۔ نمبر 1 آیت نمبر 47، متقیوں کے دلوں میں سے اللہ نے ایک دوسرے کے لیے دشمنی ختم کر دی۔ روایت نے بیان کیا کہ یہ آیت حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت ابوذر، حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت مقداد اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور اصحاب بدر کی شان میں نازل ہوئی۔ نمبر 2 آیت نمبر 60، حضرت لوط کی بیوی نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود ہلاک ہونے والوں میں سے قرار پائی۔ نمبر 3 آیت نمبر 75 کے بارے میں متوسمین سے مراد روایت میں آیا کہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پھر علی علیہ السلام، پھر حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام امام زین العابدین، پھر محمد بن علی، پھر امام علی کی اولاد میں سے امام ہیں۔ نمبر 4 آیت نمبر 94، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضور کو جس چیز کی علنی تبلیغ کا حکم دیا گیا وہ قرآن اور اہل بیت کی فضیلت تھی۔ سورہ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 جامع آیت،
نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ نمبر 1 توحید۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوے جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 رسالت۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظے حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 3 شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ نمبر 4 جامع آیت۔ اس سورہ کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ باتیں جن کا حکم دیا گیا ہے: نمبر 1 عبادات اور معاملات میں عدل، نمبر 2 ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، نمبر 3 اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ باتیں جن سے روکا گیا ہے: نمبر 1 واضح برائی سے روکا گیا ہے، نمبر 2 وہ باتیں جو منع کی گئی ہیں ان سے باز رہنے کا حکم، نمبر 3 اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر ڈٹے رہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور شکر گزار تھے۔ نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4 دعوت، حکمت و نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا حکم ہے۔ نمبر 5 حکمت اور بھلی نصیحت کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے بحث و مباحثے کا حکم ہے۔ یہ 14ویں پارے کے دوسرے حصے کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا گوئیں خداوند متعال ہمیں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ و تفسیر کو بأحسن طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا هذا القلیل برحمتک یا ارحم الراحمین۔